تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال عز وجل سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال عز وجل سبحانه وتعالى: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ گفتگو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں دوبارہ یاد دہانی کے لیے عرض کرتا چلوں، درود شریف زیر لب آہستہ دل میں پڑھ لیجیے، اس تصور اور یقین کے ساتھ کہ درود کی برکت سے آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر رہا اور اللہ آپ کے درجات کو بلند کر رہا۔ اگر کسی بھائی نے ابھی تک اپنا موبائل آن رکھا ہوا ہے تو اس سے ادباً گزارش ہے
کہ اس خوبصورت قرآنی محفل اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درس قرآن کے احترام میں اپنا موبائل آف کر دیں۔ آج کا موضوع اہم ترین موضوع ہے۔ یوں تو آپ کی ساری زندگی ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ اہم بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن آپ کی زندگی کا ایک اہم ترین مقصد لوگوں کے اخلاق کی اصلاح تھی۔ آج کی ہماری ملاقات کا یہی عنوان ہے، اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موضوع کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ اخلاق ہوتا ہے، اخلاق نہیں ہوتا۔ عمل کی جمع اعمال ہے، فعل کی جمع افعال ہے، قول کی جمع اقوال ہے، اور خلق کی جمع اخلاق۔ اخلاق کا معنی ہوتا ہے عادات، آپ کی ہیبٹس، آپ کا بیہیویئر، آپ کے رویے، آپ کی ڈیلنگ۔ ہم اخلاق کا معنی بڑا محدود سمجھتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں، جتنی بھی انسان کی عادتیں ہیں وہی اس کا اخلاق ہے۔ اگر وہ عادتیں اچھی ہیں تو اخلاق حسنہ ہے، اگر وہ عادتیں بری ہیں تو اخلاق سیئہ ہے۔ اگر ایک انسان ہر وقت سچ بولتا ہے تو سچ بولنا اس کا اخلاق ہے۔ اگر ایک شخص ہر وقت جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنا اس کا اخلاق ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے آنے کا ایک بنیادی مقصد آپ نے اپنی زبان نبوت سے خود بیان فرمایا، انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق۔ اللہ نے مجھے نبوت اور ختم نبوت کا تاج اس لیے پہنایا ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کو عروج تک پہنچا کے مکمل کر کے دنیا سے جاؤں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ان احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ کل قیامت کے دن ہوگا، لوگ اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھے ہوں گے، کوئی کسی چور ڈکیت کے ساتھ بیٹھا ہے، کوئی فرعون ظالم کے ساتھ بیٹھا ہے، کوئی کسی کے ساتھ بیٹھا ہے، اپنے اپنے اعمال کے مطابق۔ انبیاء کے ساتھ بیٹھے ہیں، اولیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، امام کائنات الدر الیتیم اور صاحب وحی ارشاد فرماتے ہیں، میری امت میں سے میرے قریب ہو کے وہ بیٹھے گا اور سب سے مجھے پیارا وہ لگتا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق۔ قیامت کے دن اللہ نے ایک ترازو لگانا ہے جس میں انسانوں کو تولا جانا ہے، اعمال کو بھی تولا جانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس ترازو کے اندر اچھے اخلاق سے زیادہ وزن کسی عمل کا نہیں ہے۔ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة
ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم. میرے قلم کی قسم ہے، لوگوں کی تحریروں کی قسم ہے، آپ پہ اپنے رب کا اتنا احسان ہے کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں آپ اس طرح سے قطعاً دیوانہ نہیں. آپ کے لیے تو نہ ختم ہونے والا اجر و ثواب ہے، اور یقیناً آپ تو سب سے عظیم اخلاق کے مالک ہیں. میری اور آپ کی ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم سیرت کی محافل اس لیے قائم کرتے ہیں کہ بس آپ کی شان بیان. یقیناً شان بیان کرنا ہمارے لیے باعث سعادت ہے. اللہ کے پیغمبر کی شان رب کریم نے خود بیان کی ہے. اذانوں میں آپ کی شان ہے، تکبیر میں آپ کی شان ہے، زمینوں میں آپ کی شان ہے، آسمانوں میں آپ کی شان ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا نام اللہ نے خود بلند کر دیا ہے. لیکن میری اور آپ کی نجات اس میں نہیں ہے کہ صرف شان بیان کر دی جائے. شان تو ایک کافر بھی بیان کر لیتا ہے، شان تو ایک ہندو بھی بیان کر لیتا ہے. آپ تو ہیں اتنے عظیم کہ آپ کی شان تو ایک سکھ بھی بیان کر لیتا ہے. آپ عظمت کے اس مقام پہ فائز ہیں کہ جیسے سورج کو ماننے پہ ہر شخص مجبور ہے، اور چاند کی چاندنی تسلیم کرنے پہ ہر شخص اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے. ایک عیسائی اور یہودی بھی آپ کی شان کو ماننے پہ مجبور ہے، اگر اس نے تعصب کی پٹی نہ باندھی ہو. صرف شان ماننے سے نجات نہیں ہوگی. اصل مقصد آپ کے آنے کا یہ ہے کہ ہم آپ جیسا بننے کی کوشش کریں. جو آپ کا اخلاق ہے وہ ہمارے اندر آئے. اللہ نے تو یہی مقصد بیان کیا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. یقیناً تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی میں بہترین ماڈل اور نمونہ ہے اس کے لیے جسے یقین ہو کہ اللہ کے پاس جانا ہے، جسے یقین ہو ایک آخرت بھی ہے اور زندگی کا حساب بھی دینا ہے. گویا اللہ نے کہا اگر تمہارا یقین ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، اگر تمہارا یقین ہے کہ موت بھی ہے، اگر تمہارا یقین ہے زندگی کا حساب بھی ہے، تو پھر تمہاری زندگی کے لیے ماڈل اور نمونہ آمنہ کا لال ہے. اپنی زندگیوں کو ویسے بنا کے ہو. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. سب سے پہلے ہمارے اخلاق کا امتحان ہمارے گھر میں ہوتا ہے. آج دنیا کیپٹلزم کے دور میں جی رہی ہے. سرمایہ دارانہ نظام کے اندر ایک گھٹن کا ماحول ہے. ہر چیز کو دولت اور پیسے کے میزان میں تولا جا رہا ہے. اور یاد آتا ہے علامہ اسد کا یہ قول اور ان کی یہ کوٹیشن، اسلام ایٹ دی کراس روڈ میں انہوں نے کہا تھا کہ آج کے اس دور میں یوں لگتا ہے کہ لوگوں کی عبادت گاہیں ان کے بینک ہیں.
اور اس تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک دکاندار کا اخلاق اپنی دکان کے اوپر تو بڑا اچھا ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ اس کا اخلاق اچھا ہے، اس لیے کہ اس کا کسٹمر اس کے پاس آیا ہے۔ ایک ٹیلی فون آپریٹر کا اخلاق بہت اچھا ہے، اس کو باقاعدہ پورے کے پورے ایٹیکیٹ سکھائے گئے ہیں کہ کیسے آپ نے کال ریسیو کرنی ہے اور کیسے آپ نے رٹے رٹائے جملے کہنے اپنا خیال رکھیے گا، چاہے وہ دور پار کا ہو، وہ اس کو جانتا تک نہ ہو، تو کیسے اس کے ساتھ محبت کے ساتھ وہ گفتگو کرتا ہے۔ آج ایک باس کے لیے تو ایک نوجوان بیٹے کا اخلاق بہت اچھا ہے، یس سر جی حضور، وہ ہر وقت سمائل پاس کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کے اخلاق کا امتحان اس کے گھر کی چار دیواری میں ہوتا ہے۔ باقی جگہوں پہ ہم بے روپیے ہوتے ہیں، ہم نے اپنے سٹیٹس کے پیچھے، اپنے ستاروں کے پیچھے، ٹوپی اور رومال کے پیچھے، اپنی داڑھی اور تسبیح کے پیچھے اپنی اصلیت چھپائی ہوتی ہے، لیکن اپنے گھر والوں سے ہم اپنی اصلیت نہیں چھپا سکتے، وہاں ہم اصل میں جیسے ہیں ویسے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اخلاق عظیمہ کی چونکہ تکمیل کرنی تھی تو آپ نے مسلمانوں کو معیار بتا دیا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہوتا ہے اخلاق کے لحاظ سے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہارا پیغمبر ہوں اور سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے لیے میں خود ہوں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور گھر والوں میں سب سے پہلا مقام والدین کا ہے۔ آپ کے اخلاق کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ آپ والدین کے ساتھ کیسے بولتے ہیں۔ ایک بی ایس کرنے والی، ایک ایم ایس کرنے والی، ایک ایم فل کرنے والی میری بیٹی، اس کا امتحان یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ کیسے رہتی ہے اور اپنے ہاسٹل میٹس بچیوں کے ساتھ کیسے رہتی ہے۔ ٹھیک ہے یہ بھی اخلاق اچھا ہونا چاہیے، لیکن اس کا امتحان یہ ہے گھر میں اپنی ماں سے کیسے بولتی ہے، اپنے باپ سے کیسے بولتی ہے، اپنے بھائی سے کیسے بولتی ہے، اپنے شوہر سے کیسے بولتی ہے، اپنی بہن سے کیسے بولتی ہے۔ اور اس میں سر فہرست مقام والدین کا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے اخلاق کاملہ اور اخلاق حسنہ اور خلق عظیم کی جو تعلیم ہے اس میں والدین کا اتنا مقام ہے۔ اگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے یوں کہہ دوں پیغمبر کے الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے کہ اگر آپ کا والد آپ کو حکم دے دے، آپ کی ماں آپ کو کوئی حکم دے دے، تو یوں سمجھیں کہ ماں اور باپ کا حکم نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، جب ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں عرش والا رب راضی ہو جاتا ہے، جب ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں عرش والا رب ناراض ہو جاتا ہے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تھا، ایک شخص نے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ سے آ کے پوچھا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا۔ ماں جی عائشہ کو بھی اللہ نے کیا فراست دی تھی، اس سے پوچھا الست تقرأ القرآن، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی کیوں نہیں، قرآن تو پڑھا ہے۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، اللہ کے پیارے نبی کا اخلاق قرآن تھا۔ جو قرآن کہتا ہے وہی آپ کا اخلاق تھا، وہی آپ کا اخلاق تھا۔ آپ تو خصوصاً اس پیغمبر کی ذریت اور اس عظیم پیغمبر کی نسل میں سے ہیں جس کا اپنے والدین کے ساتھ اخلاق کا یہ عالم تھا کہ باپ نے کہا تھا بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں،
تو بیٹے نے کہا تھا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جی جو حکم ہوا ہے کر ڈالیں، میں صبر کروں گا، آپ دیکھیں گے کہ بیٹا صبر والا ہے۔ اس اسماعیل کی نسل میں سے اللہ نے ہمارے پیارے نبی کو بھیجا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اس کی کرنی ہے، عرش والے کی، والدین کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک کرنا ہے۔ ہمارا اخلاق جو بھی ہے، جو بھی ہماری عادت ہے، جہاں بھی ہمارا تعلق ہے، اس تعلق کی 3 قسمیں آج کے اس درس قرآن میں آپ نے یاد کر کے جانی ہے۔ یا اس کے ساتھ آپ کا تعلق عدل پر مبنی ہے، یا ظلم پر مبنی ہے، یا احسان پر مبنی ہے۔ ظلم کا لیول یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا حق ادا نہیں کر رہے، عدل کا لیول یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا اس کا حق بنتا ہے اتنا ادا کر رہے ہیں، اور احسان کا لیول یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسیلنس لیول پہ جا کے اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا اپنے والدین کے ساتھ احسان کے لیول پہ زندگی بسر کرنی ہے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو کبھی اف نہیں کہنا ہے۔ اف کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی سے غلطی ہو گئی، ماں سے یا باپ سے، تو آپ کہہ رہے ہیں اوہ ہو یہ کیا کر دیا ہے آپ نے۔ اللہ کہتے ہیں ماں باپ سے یہ بھی نہیں کہنا۔ کبھی کسی غلطی پہ ان کو جھڑکنا نہیں ہے، سخت لہجے میں بات نہیں کرنی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ پوچھا گیا ایک تابعی سے یہ قولاً کریمہ کیا ہوتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ کہا میں تمہیں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اگر ایک نوکر ہو، وہ اپنے مالک سے بھاگ گیا ہو کوئی جرم کر کے، پھر وہ پکڑا جائے اور وہ نوکر مالک کے سامنے کھڑا ہو اور مالک اس کو ڈانٹ رہا ہو، اور مالک ہو بھی بڑا سخت اور قدرت رکھنے والا، سزا دینے پہ قادر ہو، وہ اس کو کہتا ہو تو نے ایسے کیا، وہ کہے ہاں جی ہو گیا، پھر کہے تو نے ایسے کیا، کہ ہاں جی ہو گیا، پھر وہ کہے تیری سزا کیا بنتی ہے، وہ سر جھکا کے کھڑا ہو۔ امام سعید ابن مسیب کہتے ہیں ماں باپ کے سامنے اگر تم ایسے رہتے ہو تو پھر اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جناب عبداللہ بن عمر جا رہے ہیں، راستے میں ایک بزرگ ملتے ہیں، بادیہ نشی ہیں، صحرا نشی ہیں، سادہ سے آدمی ہیں، نیچے اترتے ہیں اپنی سواری سے، سواری کہتے ہیں لیجئے بزرگوں یہ آپ کی ہے، اپنے سر سے پگڑی اتارتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی آپ کی ہے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں یہ تو سادہ دیہاتی آدمی تھا، انہم یرضون بالیسیر، چھوٹی سی چیز پہ خوش ہو جاتے ہیں، آپ مدینے کے عالم اور فقیہ ہیں، خلیفہ ثانی کے بیٹے ہیں، آپ کا تو ان کو خوش ہو کے مل لینا بھی کافی تھا،
پھر آپ نے سواری بھی دے دی، اپنی پگڑی بھی اتار کے دے دی۔ اتنے پروٹوکول کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک وجہ بتائی، انہو کان ودًا لأبی، کیونکہ یہ میرے ابو جی کا دوست ہے۔ ابو نہیں ہے، ابو جی کا دوست ہے۔ ابو جی وہ جو اللہ کے پاس جا چکے ہیں، یہ شکوہ بھی نہیں کر سکتا کہ کہے کہ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ گھر کے اندر والدین کے بعد اخلاق کا ایک اور امتحان رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے جو اخلاق عظیم تھے، اس حوالے سے جو آپ نے ہدایات دی، مختصراً بس اشارہ کرتے کرتے اخلاق کے سارے پہلو میں انشاءاللہ واضح کرتا چلا جاؤں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی آتا ہے، عرض کرتا ہے، ان لی قرابہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، اصیلہم ویقطعوننی، میں ان سے جڑتا ہوں، وہ ٹوٹتے ہیں۔ اور دوسرا شکوہ یہ کرتا ہے، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ، میرا ان سے بڑا اچھا سلوک ہوتا ہے، وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وہ ہر بار کوئی برا ہی رد عمل دیتے ہیں، میرے اچھے صلے کا کبھی انہوں نے اچھا صلہ نہیں دیا ہے، ہمیشہ برا سلوک کرتے ہیں۔ تیسرا شکوہ یہ کرتا ہے، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، میں ان کو ہمیشہ برداشت کرتا ہوں، وہ میرے اوپر ہمیشہ زیادتی کرتے ہیں۔ تین شکوے پتہ چلتا ہے کہ پرانے شکوے اور رشتہ داروں کے درمیان شاید شروع سے چلتے آئے، نوک جھونک کا مسئلہ رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا عہد مبارک ہے، اور اس میں بھی ایسے رشتہ دار موجود ہیں جن سے ایک صحابی نالاں ہے اور تکلیف میں ہے، اور اس کو اتنی تکلیف ہے کہ وقت کی سپریم کورٹ میں آیا بیٹھا ہے، پیغمبر کی عدالت میں آیا بیٹھا ہے، اور آپ کے سامنے دل کی بات کر رہا ہے، میں یہ کر رہا ہوں، وہ یہ کر رہے ہیں، تین جملوں میں خلاصہ پیش کرتا ہے، میں جڑتا رہتا ہوں، وہ ٹوٹتے رہتے ہیں، میں معاف کرتا رہتا ہوں، مجال ہے کہ وہ کبھی برداشت بھی کر جائیں، میں اچھا کرتا ہوں، وہ برا کرتے رہتے ہیں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ علیہ السلام نے دو باتیں ارشاد فرمائیں، إِنَّكَ إِذًا تُصِفَّهُمُ الْمَلَّ وَلَنْ يَزَالَ لَكَ مِنَ اللَّهِ زَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، اگر ایسے ہی ہے جیسے تو بیان کر رہا ہے، تیرا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، وہی اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور میں نبوت کی زبان سے کہتا ہوں، جب تک تو اس اچھے اخلاق پہ قائم رہے گا، اللہ کی مدد تیرے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ برائی کا جواب اچھائی سے دینا آپ کا اخلاق قرآن ہے نا، تو قرآن کہتا ہے جو برا ہے ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی اپنوں میں ہو جائے گا، بشرطے کہ تم اس رویے پہ قائم رہو، تھکو نہیں۔ وہ تو بیچارہ تھک چکا تھا نا، تو آپ نے کہا جب تک تو اس پہ قائم رہے گا پھر اللہ کی مدد تیرے ساتھ رہے گی۔ جناب صدیق ہیں، رشتہ دار نے ان کی بیٹی پہ تہمت لگا دی ہے، بیٹی بھی کونین کے تاجدار کی گھر والی ہے، ان کے حرم میں ہے۔ جناب صدیق کہتے ہیں آج کے بعد میں کچھ نہیں دوں گا۔ صاحب خلق عظیم کے اوپر اللہ یہ آیت اتارتے ہیں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ
واللہ غفور رحیم. صدیق معاف کر دے، صدیق درگزر کر دے. کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ سیرت کے اس عظیم الشان 5 روزہ پروگرام میں اگر ہماری ایک عادت بھی ٹھیک نہ ہوئی تو ہم نے پیغمبر کے آنے کی قدر نہیں پہچانی ہے. آپ کہتے میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تمہارے اخلاق ٹھیک کر دوں. اگر ایک شخص آپ کے گھر میں ایک مقصد لے کے آتا ہے، اس کا کوئی کام ہے، وہ اس مشن کے لیے، اس مقصد کے لیے آتا ہے، وہ آپ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، آپ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا مقصد تو پورا کریں. آپ کہتے ہیں نہیں، یہ تو میں نہیں کر سکتا. مجھے اور آپ کو اللہ معاف فرمائے، ہم نے تو اپنے پیغمبر کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں اعلیٰ اخلاق کے اوپر اپنی امت کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں. میں اس لیے آیا ہوں کہ میری امت کے اخلاق باقی ساری امتوں سے اعلیٰ ترین، افضل ترین، بہترین، پرفیکٹ ہو جائیں، تکمیل کے لیول اور عروج کے لیول پہ پہنچ جائیں. ہم کہتے ہیں ہم آپ کی تعریفیں تو کریں گے، نعتیں تو پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن آپ کی باتیں مانیں اور ہم اپنی عادتیں ٹھیک کر لیں، یہ نہیں ہم سے ہوگا. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک کتے کو سکھایا جائے تو وہ اپنی عادتیں ٹھیک کر لیتا ہے، ایک باز کو سکھایا جائے تو وہ بھی سیکھ جاتا ہے، ایک شکاری کتے کو تعلیم دی جائے تو اپنے مالک کے لیے اپنا مرغوب گوشت بھی نہیں کھاتا ہے، حملہ جانور پہ کرتا ہے، محنت وہ کرتا ہے، مالک کے سامنے لا کے پیش کر دیتا ہے. اے انسان، تو کتنا بد نصیب ہے اگر تو یہ سوچتا ہے کہ میری عادتیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. طوطے کو سکھایا جائے تو وہ بول سیکھ جاتا ہے، جانوروں کو سکھایا جائے تو وہ آپ سے مانوس ہونے لگتے ہیں اور آپ کے قریب آنے لگتے ہیں اور اپنی عادات کی اصلاح کرنے لگتے ہیں. ہمارے پاس دونوں جہانوں کے سردار آئیں، ان کا دیا ہوا قرآن بھی ہو اور ان کی اتنی خوبصورت باتیں بھی ہوں، ہم پھر بھی کہیں کہ نہیں، عادتیں ہماری وہی رہیں گی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. بٹیاں کے میرے بھائیوں، بزرگوں اور بیٹوں، راجوال کے میرے عزیزوں اور پیاروں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اس آیت کو اپنے دل میں ذرا اتاریں. کیا انداز ہے اللہ کا. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. معاف کر دو، درگزر کر دو. تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. اللہ تو ہر وقت معاف کر رہے، ہر وقت رحم کر رہے، تم کیوں نہیں کرتے؟ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک امتحان میاں بیوی کے باہمی تعلق میں ہوتا ہے. بیوی کا امتحان اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، شوہر کا امتحان اپنی جگہ پہ ہوتا ہے. اخلاق مصطفیٰ کی یہی تو عظمت ہے. دنیا کے فلسفے بکھیرنے والے
تو دنیا میں بڑے آئے، ان کی باتیں بڑی پیاری، ان کے فلسفے بڑے ذہانت والے اور ان کی کتابیں بڑی بڑی، لیکن وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں زیرو تھے۔ وہ جو پوری دنیا کو محنت سکھاتا رہا، وہ چند سال پہلے فوت ہونے والا وہ ڈیل کارنیگی، جس کی کتابوں پڑھ پڑھ کے لوگ موٹیویشنل سپیکر بنتے رہے، وہ خودکشی کر کے مرا۔ اور دنیا کے بڑے بڑے فلسفی، ان کے گھر کے اندر ایک عورت نہ بچ سکی، اور دنیا کے بڑے بڑے ذہین اپنی ایک عورت کے ساتھ وفا نہ کر سکے۔ اللہ کے پیغمبر کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا اخلاق یہ ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے اخلاق کا امتحان تو ہوتا ہی تمہارے گھر میں، ٹیسٹ کیس ہے میاں بیوی کا تعلق انسان کے اخلاق کے لیے، ٹیسٹ کیس ہے، میرٹ ہے انسان کے اخلاق کے لیے۔ اس کے والدین اور خصوصاً بوڑھے والدین جو کچھ کر نہ سکتے، انسان کے لیے ٹیسٹ اور امتحان ہے اس کے اخلاق کا۔ اس کے بھائی، اس کی بہنیں، نبی علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کی شان یہ ہے کہ آپ ہر جگہ ہی پرفیکشن پہ نظر آتے ہیں اور معراج پہ نظر آتے ہیں۔ 9 ازواج مطہرات ایک وقت میں آپ کے پاس رہی ہیں، گویا کہ دنیا کی 9 عورتیں اللہ کے پیغمبر کی زندگی کی صبحیں، شامیں، راتیں، خلوتیں، جلوتیں، آپ کے لباس سے لے کے، زبان کے لہجے سے لے کے، آپ کے ایک ایک معاملے کو دیکھ رہی ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر کی 9 کی 9 ازواج مطہرات پوری زندگی میں ایک بھی شکایت، ایک بھی شکوہ آپ کی زندگی کے حوالے سے اسی زوجہ مطہرہ نے کوئی نوٹ نہیں کیا ہے، بلکہ یہی بیان کیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کے بارے میں، ماں جی عائشہ سے، گھر میں اللہ کے پیارے نبی کیسے رہتے تھے؟ ماں جی عائشہ نے کمال کے الفاظ بولے، کانا یکون فی محنت اہلہ، گھر کے اندر آپ گھر کے کام بھی کر لیتے تھے، یخیط ثوبہ، کپڑے کو سلائی لگا لیتے تھے، ویخصف نعلہ، جوتا ٹوٹا ہو تو اس کو بھی ٹھیک کر لیتے تھے، وَيَحْلِبُ شَاةَهُ، دودھ دونے کی ضرورت ہو بکری کا دودھ بھی اتار لیتے تھے۔ یہ ماں جی عائشہ کی شہادت ہے، آپ گواہی دے رہی ہیں۔ پکارتے تو اتنی محبت کے ساتھ، کبھی کسی ماں جی کو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے الٹا نام لے کے نہیں پکارا ہے۔ کبھی آپ پیار سے عائش کہہ رہے ہیں، کبھی آپ پیار سے حمیرہ کہہ رہے ہیں، کبھی آپ محبت سے کون سا نام لے رہے ہیں، کبھی آپ محبت سے کون سا نام لے رہے ہیں۔ آج کا ظالم انسان اپنی بہادری اس میں سمجھتا ہے کہ دنیا جہاں کی بے جہاں بدبخت عورتوں سے اور بے حیا عورتوں سے اور آوارہ عورتوں سے جگہ جگہ کہتا پھرتا ہے آئی لو یو، آئی لو یو، محبت محبت کے جھوٹے دعوے، اور دنیا کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے وہ یہ کہتا نہیں تھکتا ہے۔ اگر تعریف نہیں کرتا ہے تو بس اپنے گھر والوں کی نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے؟ بڑی محفل میں تشریف فرما ہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید بعض بزرگوں کو میری باتیں ہضم نہ ہوں، لیکن ہم نے تو وہ کہنا ہے جو قرآن نے سکھایا، جو اللہ کے نبی کی حدیث نے سکھایا۔ آپ کو کوئی بات ہضم نہیں ہوتی تو اپنا اخلاق ٹھیک کریں۔ اگر واقعتاً اگر آپ اللہ کے نبی کو معیار سمجھتے ہیں تو پھر آپ اپنی اصلاح کریں۔ چونکہ میں یہ ایکسپیرینس کر چکا ہوں نا، یہ باتیں بیان کرتے ہیں تو بعض کہتے ہیں یہ باتیں آپ مردوں کو نہ بتائیں۔ پوچھا جاتا ہے اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ فرماتے ہیں عائشہ سے ہے۔ پوچھا جاتا ہے اس کے بعد مردوں میں کس سے ہے؟ آپ فرماتے ہیں عائشہ کے ابو سے، ابو بکر سے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ کیسی وفا کی،
پوری زندگی وفا کی، اور ماں جی خدیجہ نے بھی کیسی وفا کی۔ عجب جوڑا ہے یہ دنیا کا جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ آج دنیا کے ناول پڑھنے والوں، سٹوریاں پڑھنے والوں، کہانیاں پڑھنے والوں، فلمیں دیکھنے والوں، گند دیکھنے والوں، ٹک ٹاک کے جوک دیکھنے والوں، یوٹیوب کے بے حیائی کے چینل دیکھنے والوں، اللہ کے پیغمبر کی سیرت کے اس پروگرام کا پیغام یہ ہے، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ہر معاملے میں اللہ کے نبی کی زندگی کو پوری زندگی شان بیان کرتے رہیں، آپ کی زندگی بدلے گی۔ جب تک ہمارا تصور یہ رہے گا بس شان بیان کرنی ہے، ان کو اپنانا نہیں ہے، بس ان کی نعت تو پڑھنی ہے لیکن ان کی سیرت دیکھ کے اپنی سیرت کو ڈھالنا نہیں ہے، تو پھر ہمارا یہی حال ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ نعت پڑھی جاتی ہے تو پاکستان میں، جشن منایا جاتا ہے تو پاکستان میں، آپ سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے تو پاکستان میں، اور اخلاق کے لحاظ سے سب سے زیادہ گرے ہوئے ہیں تو بہت سارے حوالوں سے، وہ بھی شاید ہمیں، کیونکہ آپ کے آنے کا مقصد ہم نے صحیح معنی میں سمجھا ہی نہیں۔ ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رب کو پیاری ہو جاتی ہیں، ان کے جانے کے بعد بھی جب بھی ماں جی کا نام آتا ہے اللہ کے پیارے نبی ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، ان کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ ماں جی عائشہ کہتی ہیں میں اپنی باقی اتنی ساری کی ساری جو بھی میری سوتنیں تھیں ان کے اوپر مجھے اتنی غیرت نہیں آتی تھی، مجھے خدیجہ پہ بہت غیرت آتی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی اس کا نام آتا خدیجہ کی تعریف کرتے تھے، خدیجہ ایسے تھی، خدیجہ ایسے تھی، اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ میں ایک دن کہہ بیٹھی اے اللہ کے پیارے نبی، وہ خدیجہ بوڑھی عورت تھی، بادشاہوں میں اس کے دانت بھی شاید نہیں رہے تھے اور سرخ ہو گئی تھی، وہ اللہ کے پاس چلی گئی، اس کے بعد اللہ نے آپ کو میری جیسی ایک جوان کمواری بیوی دی ہے، اور آپ اس کا اتنا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ وفادار شوہر ہے نا۔ کہا عائشہ تم نہیں جانتی ہو جب لوگ مجھے پتھر مارتے تھے خدیجہ میرے اوپر چادریں دیتی تھی۔ عائشہ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تو خدیجہ ایک تاجر عورت تھی، اس نے سارا مال میرے قدموں میں قربان کیا تھا۔ عائشہ اللہ نے مجھے اولاد بھی خدیجہ کے بطن سے دی ہے۔ یہ کیسے جوڑے ہیں کہ ایک عورت نے آپ کے گھر میں 40 سال گزار دیے اور آپ پھر بھی اتنے بد کردار ہیں کہ دائیں بائیں جھانک رہے ہیں۔ اس نے اپنی پوری کی پوری جوانی آپ کے دروازے کی دہلیز پہ دفن کر دی، اور وہ کیسی بدبخت عورت ہے، اس کس منہ سے کہتی ہے کہ میں اللہ کے پیغمبر کو ماننے والی ہوں، جو تھوڑے سے شوہر کے بیمار ہونے پہ یا اس کے مالی حالات خراب ہونے پہ کبھی اس کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہے اور اس سے جان چھڑانے کی سوچتی ہے۔ اسے وفا کہتے ہیں، یہ اخلاق ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جناب انس کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی کے گھر میں بکری ذبح ہوتی تو آپ کہتے انس وہ جو فلاں فلاں خدیجہ کے دور میں ان سے ملنے والی عورتیں تھیں نا، یہ گوشت ان کے گھر میں بھی تحفہ دے کے آؤ۔ وفادار شوہر تھے اور وفادار ہماری مائیں تھیں۔ ایک دفعہ غلطی ہو گئی، ماں نے مطالبہ کر دیا ہمیں اتنا اتنا خرچہ چاہیے، اللہ کے پیارے نبی پریشان اور خاموش۔ اللہ نے قرآن کے اندر آیات نازل کی، ان ازواج مطہرات سے کہہ دیجئے یہاں اگر ان کو دنیا چاہیے فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، تو آؤ تم سب
میں تمہیں دنیا کا سامان جتنا ہو سکتا ہے دے سکتا ہوں، اور دے کے اس آخرت کو چاہنے والے گھر سے فارغ بھی کر سکتا ہوں۔ ہر ایک ماں نے کہا تھا ہمیں دنیا نہیں اللہ کا پیغمبر چاہیے۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کے حوالے سے قرآن مجید ایک خوبصورت دعا بتاتا ہے، اسے بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اہل ایمان کی یہ دعا ہوتی ہے، اے ہمارے رب، ہم جو جوڑے ہیں بیویوں کو شوہروں کی طرف سے اور شوہروں کو بیویوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما دے اور ہمارے گھر کو متقین کا امام بنا دے۔ آپ علیہ السلام اس اخلاق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جائز ناجائز بات آپ مان لیتے تھے۔ آپ کے سامنے میرٹ اللہ کا قرآن ہوتا تھا، فیصلہ کن چیز اللہ کا قرآن ہوتا تھا، اس کے مطابق آپ گھر والوں کی تربیت بھی کرتے تھے، اپنے خاندان کی فکر بھی کرتے تھے۔ نبوت کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ بقیہ آیات کے بعد جب اعلانیہ تبلیغ کا موقع آیا تو یہ آیت پہلے اتری کہ اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے آپ ان کو سب سے پہلے تبلیغ کریں۔ آپ نے ان کو تبلیغ فرمائی۔ کبھی کبھی تو گھر کے اندر اللہ کے پیغمبر کی جو راتیں ہیں نا، یہ بڑی خوبصورت اور بڑی عظمت والی ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم 4-5 دنوں میں کیا حق ادا کر سکتے ہیں؟ آپ کی راتوں کے اوپر 2-3 لیکچر ہونے چاہیے۔ آپ کی راتیں کیسے ہوتی تھی؟ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں 2 راتیں بڑی یادگار ہیں آپ کی۔ ایک رات ماں جی کہتی ہیں کہ آپ علیہ السلام بستر سے اٹھے، آہستہ سے آپ اٹھے، آہستہ سے آپ نے جوتا پہنا، آہستہ سے آپ نے دروازہ بند کیا۔ ماں جی عائشہ کہتی ہیں میں یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ پتہ نہیں اللہ کے پیارے نبی یہ آہستہ آہستہ چپکے چپکے کیسے جا رہے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ باہر تشریف لے گئے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ میں نے دیکھا اللہ کے پیارے نبی احد کے شہیدوں کے لیے قبرستان پہ جا کے دعا کر رہے ہیں۔ ماں جی عائشہ کہتی ہیں ایک رات آپ رات کو بیدار ہوئے، گھبرائے ہوئے، پریشان، کہتے آئی کی ذو صواحب الحجر، ان کمروں میں سونے والیوں کو کون اٹھائے گا؟ ان کو اٹھا دو، ان کو اٹھا دو۔ رب کاسیات عاریات، میں اپنی نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کتنی ہی ایسی عورتیں ہیں جو آج لباس میں نظر آتی ہیں لیکن حقیقت میں اللہ کے ہاں وہ برہنہ ہیں، وہ بے حیا ہیں، برہنہ ہیں، وہ جہنم والی عورتیں ہیں۔ رات کو بھی گھر میں یہ سلسلہ ہے نصیحت کا، تربیت کا، اٹھانے کا، قیام کا، نماز کا۔ آپ نے دعا کی اللہ میری امت کے اس جوڑے پہ رحم کرنا کہ اگر عورت پہلے بیدار ہو تو وہ خاوند کو جگا دے، خاوند پہلے بیدار ہو وہ اپنی بیوی کو جگا دے۔ یا اللہ میری دعا ہے کہ میری امت کے اس جوڑے پہ تو اپنی رحمت نازل۔ آپ کے اخلاق عالیہ کا ایک اہم ترین حصہ بچوں کے ساتھ محبت اور پیار، وہ ایک پورا باب ہے۔ حسنین کے ساتھ، جنت کے شہزادوں کے ساتھ، سیدنا حسن کے ساتھ، سیدنا حسین کے ساتھ، صرف اپنے بچوں کے ساتھ تو آپ کو پیار نہیں تھا، امت کے سارے بچوں کے ساتھ، ان کے ساتھ تو پیار کا یہ انداز تھا۔ کبھی آپ ان کے لیے زبان مبارک باہر نکالتے، بچے اس لال اور خوبصورت عظیم زبان کے ساتھ
کھیل رہے ہوتے، کبھی ان کو سینے پہ بٹھاتے، کبھی ان کو کندھوں پہ اٹھاتے، کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے، نماز کے اندر یہ آپ کے شانہ مبارک کے اوپر چڑھ جاتے، کبھی اپنی نوازی امامہ کو اٹھا کے آپ نماز ادا کرتے، کبھی آپ یہاں تک کہتے، خصوصاً ائمہ کے لیے، مساجد کے ائمہ کے لیے خصوصی یہ پیغام ہے، آپ ارشاد فرماتے میں نماز شروع کرتا ہوں، میرا ارادہ ہوتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں گا، میں کسی کے بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز کو اس وجہ سے پھر مختصر کر دیتا ہوں۔ ایک اور پہلو آپ کے اخلاق کا، معاشرے کے مظلوم طبقات ہیں، فقراء اور مساکین، غریب طبقے، ان سے آپ کو خصوصی محبت ہے۔ ان فقراء اور مساکین سے آپ اتنی محبت کرتے۔ مضر قبیلے کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے دھاری دار چادریں پہنی ہوئی، ان کے اندر پیوند لگے ہوئے، غربت کے مارے ہوئے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھا، فتمعر وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے چہرے انور کا ان کو دیکھ کے رنگ بدل، صحابہ کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ یہ مضر قبیلے کے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کس حال میں آئے، چلو جو کسی کے پاس گھر میں جتنا بھی ہے وہ لے آئے، کوئی کھجور لے آیا، کوئی جو لے آیا، کوئی کپڑے لے آیا، کوئی کچھ لے آیا۔ پھر ان میں آپ نے تقسیم کیا، اور جب آپ نے صحابہ کے اس جذبے کو دیکھا تو آپ کا چہرہ سونے اور چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صرف یہی نہیں کہ جب آپ سے کوئی مسکین مانگے تو آپ سمجھتے ہوں، آپ دور سے چہرے کو دیکھ کے اشاروں سے سمجھ جاتے کہ ضرورت مند بندہ لگتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے بڑی شدت کی بھوک تھی اور میں زمین پہ گر پڑا، شدت کی بھوک کی وجہ سے میرے پاس سے جناب ابو بکر گزرے، میں نے ان سے پوچھا قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب تو مجھے آتا تھا، میں یہ چاہتا تھا کہ اس مطلب کے مطابق وہ مجھے کچھ کھلا پلا بھی دیں۔ کوئی آیت پوچھتے ہوں گے کہ وہ نیک بندے غریبوں مسکینوں کو کھلاتے ہیں، وہ پڑھ کے تو کہا اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں جناب ابوبکر گزر گئے، جناب عمر آئے، میں نے پوچھا اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ وہ بھی گزر گئے، میری بھوک کو، میرے چہرے کو نہ پڑھ سکے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام آئے، میں نے کہا اللہ کے پیارے نبی جی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ فعرف ما فی وجہی وما فی نفسی فتبسم ونظر الی، 4 الفاظ استعمال کیے۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ نے مجھے دیکھا، آپ مسکرا دیے، آپ نے میرے چہرے کو بھی پڑھ لیا، میرے دل کو بھی پڑھ لیا۔ کہا ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ، میں آپ کو مطلب بتاتا ہوں۔ مجھے ساتھ لے گئے، دودھ کا ایک پیالہ تھا، تو آپ علیہ السلام نے کہا ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ ہے۔ اللہ علموں سے بڑی محبت ہوتی تھی۔ میں آپ بھائیوں سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، دین کے طالب علموں سے محبت کیا کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھا کریں، خود ان اداروں کے ساتھ وابستہ ہو کے ان سے پوچھتے رہا کریں، یہ دین کے محافظ ہیں۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں، اور میں کوئی بات محسوس نہیں کرتا اور کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ ہم بھی ان مدارس میں ہی پڑھتے رہے ہیں۔ 3 سال جامعہ سلفیہ رہا، اور راجوال کے مدرسے میں 5-6 سال پڑھتا رہا، کوئی فیس ہم نے نہیں دی۔ وہ بھی اللہ کے کچھ بندے ہی تھے نا جو ہمارے کھانے کا انتظام کرتے تھے، اور آج ایک ایک بول ان کے لیے کتنا صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ اپنی بیٹی تک سے آپ نے کہا تھا، سیدہ فاطمہ جب آئی نا
تو آپ نے کہا فاطمہ میں تمہاری ضرورت پہلے کیسی پوری کر دوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ صفا کے طالب علموں کو زیادہ ضرورت۔ آپ نے کہا ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ، مطلب بتاتا ہوں۔ ساتھ لے گئے اور دودھ کا پیالہ تھا، کہا ابو ہریرہ صفا کے سارے طالب علموں کو بلا لو۔ جناب ابو ہریرہ یہاں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں وَأَهْلُ الصُّفَّةِ، اور جو صفا والے تھے لا يَأْوُونَ عَلَىٰ أَهْلٍ وَلَا مَالٍ، نہ ان کا کوئی گھر تھا نہ ان کے پاس کوئی پیسہ تھا، وہ مسجد نبوی کے اندر رہتے تھے، بالکل آج کے مدارس کے طلبہ کی طرح۔ اللہ کے پیارے نبی اسلام نے کہا ان سب کو بلا لو۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں اندر ہی اندر مجھے عجیب سا لگا کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے، مجھے پہلے بھوک لگی ہوئی ہے، پہلے کسی نے پوچھا نہیں ہے، اللہ کے پیارے نبی تشریف لائے ہیں، یہ دودھ کا پیالہ ہے اور صفا کے اتنے سارے طالب علم سارے آ جائیں گے تو میرے حصے میں کیا ہے؟ کہتے ہیں لیکن اللہ کے پیارے نبی کا حکم تھا تو میں بلا لایا۔ جب میں بلا کے لایا آپ نے کہا ابو ہریرہ اب ان کو پلاؤ۔ ایک کو پلایا، اس نے جی بھر کے پیا، پیالہ ویسے کا ویسا اس نے میرے ہاتھ میں تھمایا، پھر دوسرے کو پلایا، پھر تیسرے کو پلایا۔ بعض روایات کے مطابق صفہ میں تقریباً 40 اور بعض اوقات میں 50-60 تک طلبہ ایک وقت میں رہتے رہے ہیں۔ برت جتنی بھی ان کی تعداد ہو، 25 30 40 جتنی بھی تھی، سب کو پانی، سب کو وہ دودھ پلایا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بڑی پیاری حدیث ہے، کہتے جب سب نے پی لیا نا تو اللہ کے پیارے نبی کے ہاتھ میں میں نے پیالہ رکھا، آپ نے یوں اپنے ہاتھ پہ پیالہ رکھا، میری طرف دوبارہ دیکھا اور مسکرا کے کہا ابو ہریرہ میں رہ گیا ہوں اور تم رہ گئے۔ ابو ہریرہ اب تم پیو، تم پیو۔ میں نے پیا، کہا ابو ہریرہ اور پیو، میں نے اور پیا، کہا ابو ہریرہ اور پیو، میں نے کہا واللہ لا اجد له مسلکا، اللہ کی قسم ہے اس دودھ کے نیچے اترنے کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ پھر آپ نے خود پیا۔ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ بالخصوص جو معاشرے کے یتیم بچے ہوتے ہیں اور کوئی بیوہ عورت ہوتی تو آپ علیہ السلام کے عظیم اخلاق کا یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ان کا آپ زیادہ ہی خیال کرتے ہیں۔ آپ فرماتے الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، وہ شخص جو ایک مسکین کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے اس کی کفالت کر لیتا ہے، اور وہ شخص جو ایک بیوہ عورت کا خرچہ اٹھا لیتا ہے، آپ ارشاد فرماتے میری امت کا وہ شخص ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا۔ کبھی آپ کہتے میری امت کا وہ شخص ایسے ہی ہے جیسے اس نے دن کو نفلی روزے رکھے ہوئے ہیں اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تہجد پڑھ رہا۔ خصوصاً یتیم بچے کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے، ایک صحابی آ کے عرض کرتا ہے کہ میرا دل سخت سا مجھے محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے اسے 2 علاج بتائے، یہ طبیب قلب ہیں جو اللہ کے نبی نے علاج بتائے، دنیا کا کوئی شخص نہیں بتا سکتا۔ آپ نے فرمایا امسح رأس الیتیم واطعم المسکین، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر اور غریب کو کھانا کھلایا۔ آپ کے اخلاق کا ایک اہم حصہ ملازمین کے ساتھ اخلاق۔
بعض لوگوں کا اخلاق ہر جگہ اچھا ہوتا ہے، لیکن اپنے ملازمین کے لیے وہ کسی فرعون سے کم نہیں ہوتے۔ گھورنا، ہر وقت سختی، تشدد۔ بعض لوگوں کو سمجھایا جائے تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اس کے بغیر یہ ٹھیک ہوتے ہی نہیں، اس کے بغیر نہیں یہ ٹھیک ہوتے۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ آپ کی غلط تربیت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تو یہ ارشاد فرماتے ہیں ما كان الرفق في شيء الا زانه ولن تزع من شيء الا شانه۔ جہاں نرمی آ جاتی ہے وہاں کاموں میں حسن آ جاتا ہے، جہاں سختی آ جاتی ہے وہاں کام خراب ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کی سختی کی وجہ سے آپ کے ملازم سہمے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی عظمت نہیں ہوتی۔ بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، لیکن جب ان کو موقع ملتا ہے پھر وہ بھی چھڑا کھونپتے ہیں اور سختیوں کا خوب بدلہ چکاتے ہیں۔ نرمی سے آپ ان کے دل جیتتے ہیں۔ بظاہر وقتی آپ کو نقصان بھی لگ سکتا ہے، پریشانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن نرمی میں خیر ہے، نرمی کے اندر ہی برکت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کے پیغمبر کی 10 سال خدمت کی ہے، 10 سال میں آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے جھڑکا نہیں ہے۔ جناب ابو مسعود اپنے غلام کو مار رہے تھے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا پاس سے گزر ہوا، آپ نے ایسا جملہ بولا کہ انسان کا دل اس سے دہل جائے، کہ اعلم ابا مسعود ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام۔ او میرے صحابی ابو مسعود، اس بات پہ یقین کر لو جتنا تمہیں اس غلام کے اوپر اختیار ہے اور تم اس کو مان رہے ہو، عرش والے رب کو تمہارے اوپر اس سے زیادہ اختیار۔ ایک آدمی آیا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، میرے جو غلام ہے نا وہ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کام نہیں کرتے، خیانت بھی کر لیتے ہیں، تو میں ان کو گالی گلوچ بھی دے لیتا ہوں، ان کو پھر مار بھی لیتا ہوں۔ وہ آخرت کی فکر کرنے والے لوگ تھے، کہا قیامت کے دن میرا اور ان کا پھر کیا ہوگا صاحب؟ خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ان کی کرپشن اور خیانت اور جو وہ کام چوریاں کرتے ہیں اور ذمہ داریوں کو پورے نہیں کرتے اور تیری گالیاں اور مار پیٹ، ان کو تولا جائے گا، حساب کیا جائے گا۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ مالک تھا اور یہ غلام تھا، حساب برابر اگر ہوا تو برابر ہو جائے گا۔ تیری گالیاں زیادہ ہوئیں تو پھر ان کے گناہ تجھے اٹھانے پڑیں گے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی گواہ ہو جائیں، یہ حساب بڑا مشکل ہے، میں نے ان تینوں غلاموں کو آج کے بعد آزاد کر دیا۔ والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ آخری چند منٹ میں ہم بات کو سمیٹتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی میرے اور آپ کے بارے میں کیا خواہش تھی؟ کیا آپ ہمیں ویسے دیکھنا چاہتے تھے، ایسا دیکھنا چاہتے تھے جیسے اب ہم ہیں، بٹے ہوئے، نفرتیں پالے ہوئے،
زہر اگلتے ہوئے، حتیٰ کہ وہ جگہ جہاں سے محبت کا پیغام ملنا تھا وہاں سے بھی ہر وقت نفرت ہی کے پیغام ملیں. نہیں، آپ اپنی امت کو ایسا نہیں دیکھنا چاہتے تھے. آپ نے ان کا نقشہ ویسے دیکھنا چاہتے تھے جیسے قرآن نے نقشہ ہے. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اہل ایمان تو بھائی ہیں. اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. دکھ ہوتا ہے امت کو دیکھ کے. ایک ووٹ کی خاطر ایک دوسرے کے دشمن، ایک سیٹ کی خاطر ایک دوسرے کی جان لینے والے. یہ کفر اسلام کے مارکے ہیں. کوئی ایک جیسے ہی تو سارے ہیں، 19-20 کا فرق ہے. اخلاق میں بھی، کردار میں بھی، ہر چیز میں بھی. یہی تو گیم ہم اب تک دیکھتے آئے ہیں. دوسروں کی خاطر ہم اپنے محلوں میں دشمنیاں پال لیں، اور دوسروں کی خاطر ہم اپنے گھروں میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، اور دوسروں کی خاطر ہم اپنا ایمان بیچتے گئے، اور کسی ایم ایل اے اور کسی ایم پی اور کسی پرائم منسٹر اور کسی منسٹر کی خاطر ہم اپنے معاشرے کو تباہ اور برباد کر دیں. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کہاں کب یہ امت ہوش کے ناخن لے گی؟ ایک اختلاف رائے کی وجہ سے ایک دوسرے پہ حملے، اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ گالیاں اور بدتمیزیاں. یہ اس نبی کی امت ہے جو اعلیٰ اخلاق پہ فائز کرنے آیا تھا. کیا ہمیں یہ کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں؟ چھوٹی سی بات کے لیے دوسروں کی ماں بہن کو بھی سوشل میڈیا پہ بدنام کر دینا، اور گھٹیا مفادات کے لیے میاں بیوی کی پرائیویسی کو بھی سوشل میڈیا پہ لے آنا. اس سے گندا اخلاق کس نے دیکھا ہوگا تاریخ میں کبھی؟ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. قرآن نقشہ کھینچتے. أشداء على الكفار رحماء بينهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. یہ محمد کریم علیہ السلام کے جو ماننے والے ہوتے ہیں، ان کی سختیاں صرف کافر دشمنوں کے لیے ہوتی ہیں. جو ان کے دین اور رسول کے دشمن ہوتے ہیں یہ آپس میں رحم دل ہوتے ہیں. رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، وہاں فولاد بننا ہوتا ہے. ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم. اپنوں کے لیے تو انسان کو نرم ہونا ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا اخلاق تو یہ تھا، میدان جنگ کے اندر بھی آپ اترتے تھے اور وہ کافر سامنے ہوتے تھے جو آپ کے جانی دشمن ہیں، تلوار اٹھانے والے ہیں، تو آپ اپنے صحابہ کو ہدایات دیتے تھے. بے شک تم جنگ کرنے جا رہے ہو، لیکن تم عام جنگجو نہیں ہو، تم اللہ کے دین کے مجاہد ہو. ایک مشن کے لیے تم نے تلوار اٹھائی ہے، ذاتی مفاد کے لیے نہیں اٹھائی ہے. باطل کا سر قلم کرنے کے لیے تم نے تلوار اٹھائی ہے. میں تمہارا پیغمبر تمہیں کہتا ہوں، میدان جنگ کے اندر بھی بے شک وہ دشمن ہوں، لیکن دشمن کے نہ کسی بچے کو مارنا ہے، نہ کسی عورت کو مارنا ہے، اور نہ ہی ان کے کسی بوڑھے
کو ماننا ہے، اور نہ ہی ان کے کسی ایسے درویش کو ماننا ہے جو اپنی جگہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے، صرف ان کو ماننا ہے جو تمہارے مقابلے میں آئے۔ جنگ کے اندر بھی آپ نے یہ اخلاق سکھائے، کہا خبردار دشمنوں کے علاقے کے بھی فصلوں کو آگ نہیں لگانی ہے۔ ہم اپنی اولاد کو آگ لگاتے ہیں اور اسے اپنے جمہوری حق کا نام دیتے ہیں، ہم اپنے ہی معاشرے کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور اسے ہم کہتے ہیں یہ جمہوری روایت ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں تباہ کر دیں گی۔ ہماری نجات صرف اس میں ہے، وہ اخلاق بنائیں جو اللہ کے قرآن نے بتایا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، عظیم اخلاق کے اوپر فائز ہیں۔ آخری گزارش میری کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اخلاق میں یہ چیز بھی ہوتی ہے، اخلاق تو آپ کا تعلق اور عادت ہے نا، کہ آپ اپنے رب کے ساتھ کیسا اخلاق اپناتے ہیں، یہ بھی آپ کے اخلاق کا حصہ ہوتا ہے۔ اور جیسے کسی کا حق کھانا بری عادت ہوتی ہے، رب کا حق کھانا تو سب سے بری عادت ہوتی ہے اور وہ ظلم عظیم ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اپنے رب کے ساتھ تو اتنا عظیم تعلق رکھتے تھے کہ ہر لمحے پہ اللہ اللہ ہی کرتے۔ گھر میں داخل ہوئے بسم اللہ، قضائے حاجت کے لیے اللہ کا ذکر، فارغ ہو کے اللہ کا ذکر، گھر سے باہر جاتے ہوئے اللہ کا ذکر، کھانا شروع کیا اللہ کا ذکر، کھانے سے فارغ ہو گئے اللہ کی یاد، کھانا کھا رہے ہیں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ایک مجلس میں ہم گنتے تھے 70 مرتبہ اللہ کے پیارے نبی کہہ جاتے تھے استغفر اللہ۔ کیا آپ کے اندر یہ اخلاق بھی ہے؟ وہ اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں، کو اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے؟ چلیں عام نہیں کرتے، جب اللہ کہہ دے کہ آ جاؤ حی علی الصلاۃ تو تبھی سن لیتے ہوں کہ چلیں چلتے ہیں، اللہ نے بلا لیا۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہ اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اے میرے محبوب نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبریاں دینے والا بنا کے بھیجا ہے، آخرت کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ ہم نے تو آپ کو سورج جیسا روشن چراغ بنا کے بھیجا۔ سورج سے روشنی لی جاتی ہے، سورج چڑھا ہو اور ہمیں پھر بھی دکھائی نہ دے تو بد نصیب انسان ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی سورج جیسی سیرت ہمارے پاس موجود ہو اور ہم پھر بھی کچھ نہ دیکھیں اور کچھ نہ سمجھیں تو اس سراج منیر کا قصور نہیں ہے، اس اندھے کا قصور ہے جو دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، انسان ہی نہیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے تو آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ کے پیغمبر گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے ان کو اخلاق سکھایا تھا، یہ مانے تھے کہ نہیں؟ یا اللہ یہ تم ان سے پوچھ لے۔ یہ ہے اس بات کا معنی کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ پورے دین کی آپ گواہی دیں گے کہ میں نے پورا دین پہنچا دیا تھا۔ ان سے پوچھیں عمل کیا تھا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔